عزیز سورۃ الفیل سے ہم شروع کریں گے اور 2-3 سورتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کی تلاوت کی، اسے سورہ فیل سے جانا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام بہنوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، تمام بہنوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، اور وہ نمازوں میں عام طور سے یہ سورہ پڑھتی ہی ہوں۔ سورہ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں ہاتھی کا ذکر ہے، ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ فیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ پہلے ہم سادہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا ان کے مکر و فریب کو، ان کی تدبیروں کو برباد نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر ٹھیکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور آپ لوگوں کو شاید یاد بھی ہو، غالباً اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری بہنوں کو معلوم بھی ہوگی۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابرہہ بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی اس تدبیر کو ذکر کیا ہے، اس غلط ارادے کو یہاں پر بیان کیا ہے، جس غلط ارادے کے تحت وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہے۔ اس کو تکلیف اس بات پر ہوئی کہ یمن میں یہ ایک مقام پر بیت اللہ ہی کی طرح ایک گھر بنا رہا تھا، بلکہ بنا چکا تھا۔ بیت اللہ کعبہ جانتی ہیں چاروں طرف سے، جو ہم سب، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ تو بیت اللہ کی مانند اس نے گھر بنایا تھا۔ چونکہ سال میں ایک بار تمام کے تمام لوگ مکہ مکرمہ کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں بھیڑ لگتی ہے۔ آج کی طرح آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اسی طرح ہزاروں سال پہلے بھی بھیڑ لگا کرتی تھی، اور زمانے جاہلیت کہہ لیجیے یا اس سے پہلے بھی وہاں، اور خصوصاً زمانے جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے، 100 سال 150 سال پہلے کہہ لیجیے، چند بازار بھی وہاں پر لگتی تھی، اور وہاں پر باقاعدہ خرید و فروخت ہوتا تھا، لوگ اشعار پیش کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی۔ تو یمن کا بادشاہ نے دیکھا وہاں پر لوگ جاتے ہیں، ان کے دل کو موہنے کے لیے اور ان کو اپنے یہاں بلانے کے لیے اس نے ویسا ہی گھر بنانے کی کوشش کی۔ تو قریش کے ایک آدمی نے کیا کیا، وہاں پر جا کر کے گندگی پھیلا دی اور اس کی توہین کی۔ جب معلوم ہوا ابرہہ کو، یمن کے بادشاہ کو، تو اس نے، یہ مختصر میں بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ اب ان سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کعبے کو، جس پر یہ گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، ہم اسی کو گرا دیں گے۔ تو بہرحال وہ کئی لوگوں کا لشکر لے کر کے، کئی فوجیوں کو لے کر کے آیا، اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ۔ وہاں عرب میں ہاتھی بہت زیادہ مشہور نہیں تھے، یعنی کسی پر حملہ کرنا ہو، کہیں پر سفر جانا ہو تو گھوڑے اور اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن ہاتھیوں کے ساتھ وہ بھی بڑے بڑے ہاتھیوں کا جھنڈ وہ لے کر آیا، تاکہ کافی زیادہ اور سب کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر دے۔ بہرحال اس نے جو ارادہ کیا تھا، ارادے میں
بہت حد تک وہ کامیاب رہا. بہت سارے لوگ ڈر گئے اور ڈر کر بھاگ گئے, یہاں تک کہ کچھ نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا, ہم کیوں لڑنے جائیں, ہم اپنا جسم اور اپنی جان کیوں جوخم میں ڈالنے جائیں. بہرحال تو ابرہہ جب آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب وہ لوگ مکہ آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے, کعبہ کو اٹھانے کے لیے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, پھر تذکرہ کیا کہ کیا ان کے مکر و فریب کو, ان کی تدبیروں کو, ان کے غلط ارادے کو ضائع نہیں کر دیا, برباد نہیں کر دیا. وہ آئے تھے کچھ فائدہ اٹھانے, ان کا نقصان ہی ہو گیا. اب کس طرح سے نقصان ہوا اس کا تذکرہ دیکھیے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنوں کو بھیج دیا. طیرن کے معنی جانتی ہیں پرندہ, اور ابابیل کہتے جھنڈ کو. ٹھیک ہے, مشہور یہ ہے بعض لوگوں کی زبانوں پر کہ ابابیل پرندے کا نام ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں, بلکہ کسی بھی جاندار یا جانور کے ساتھ وہ لگ جائے ابابیل تو اس کا معنی جھنڈ, اس کے معنی جھنڈ کے ہیں. پرندوں کے ساتھ لگ جائے تو جھنڈ, چڑیوں کے ساتھ لگ جائے چڑیوں کا جھنڈ, اسی طرح سے اور بھی کسی پرندے کے ساتھ کسی جانور کے ساتھ لگ جائے تو جھنڈ. یہاں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل, چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیا. اور یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ آئے تھے ہاتھی لے کر, بڑے بڑے جانوروں کو لے کر. ہاتھی بڑا جانور اور طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے, یا اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ بڑا اگر دیکھا جائے تو وہی جو عام طور پہ مل جاتا ہے جانور وہی ہاتھی ہے. اب کوئی ڈائناسور وغیرہ کا نام نہ لے تو یہ ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے. اور ارادہ کیا تھا, ارادہ ان کا نیک نہیں تھا, بلکہ ارادہ یہ تھا کہ اٹھا دیا جائے اور اس سے اس جانور سے لوگ ڈریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو پورے آسمان کو ہی گرا دیتا, آسمان کو گرا دیتا. چاہتا تو بڑے بڑے چٹان گرا دیتا, بڑے بڑے پہاڑ ان پر گرا دیتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا, طیرا ابابیل, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا. اور کس طریقے سے بھیجا, ان کے چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں دے کر بھیجا. جیسا فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کہ وہ ان پر گرا رہے تھے چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں. اور یہ حجارۃ من سجیل جو ہے یہ گارا آپ لوگ جانتی ہوں گی, ابھی بھی بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے. یہ مٹی کی دیوار جب اٹھائی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے, اس پر گارا کیا کیا جاتا ہے, مٹی صرف کھودا گیا اور اس کے اندر پانی ملا دیا جائے, وہ گارا بن جاتا ہے. تو جب یہ مٹی پانی کے ساتھ آپ ملا کر کے دھوپ میں رکھ دیں گی تو ٹھیکرا بن جاتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, یہ بھی چھوٹا چھوٹا. تو اسی طرح کا کہہ لیجئے کہ مٹی پانی میں ملی ہوئی مٹی, اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پنجوں اور چونچوں کے درمیان دے کر کے ان کو بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور جب وہ ان پر پرندے گراتے تھے, جس پر بھی گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا, جس جان پر بھی گرتا وہ جان ہلاک ہو جاتی, جس جسم پر گرتا یا جسم کے جس حصے پر گرتا وہ حصہ برباد ہو جاتا, تباہ ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا تمام لوگ اسی طرح. اور جس جانور پر گرتا چکھاڑتے ہوئے وہ ہاتھی نکل جاتا, بھاگ جاتا, اور اس سے فساد برپا ہو گیا. اور اس طرح سے سارے لوگ بھاگ گئے. ابرہہ بھی جاتے جاتے راستے میں اس کی بھی موت ہو گئی. فجعلہم کعصف مأکول, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یا اپنے عذاب کے ذریعے سے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. آئے تھے وہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے اور وہ خود ڈہ گئے. فجعلہم کعصف مأکول, کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. کھایا ہوا بھوسا جانتے ہیں, جب آپ جانور کو کھانے کے لیے دیتی ہیں, سامنے پیش کرتی ہیں, گائے بیل بھینس بکری کسی کو بھی, تو کھاتا ہے کچھ حصہ اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتا ہے.
یعنی کھا کر ایسا لگتا ہے کہ کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھایا ہوا ہے، جیسے چبایا اور چھوڑ دیا. یا اسی طرح سے جس برتن میں دیا جائے تو اس برتن میں جتنا کھائے گا اور بقیہ ایسا لگتا ہے کہ کھایا ہوا ہے. تو یا تو وہ مراد ہے، یا پھر کھایا ہوا بھوسے کی معنی جو کھا کر کے انسان یا جانور اس کو گندگی کی شکل میں نکال دیتا ہے تو کھایا ہوا بھوسا ہوگا. یا پھر پیٹ میں جس طرح سے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی وقعت، کوئی ان کی قیمت کچھ بھی نہیں. جہاں پر وہ ہاتھی اتنا بڑا جانور، اتنا مضبوط جانور تھا، اب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنکڑیوں کو پھینک کر کے پرندوں کے ذریعے سے ان کو بالکل بے قیمت بنا دیا. کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں. اسی طرح سے ان جانوں یا ان فوجیوں اور ان لشکروں کا بھی وہی حال ہوا جو لوگ آئے تھے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آیا تھا. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ من جملہ سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیوں میں سے ہے، یا آپ اس لیے سمجھ لیجئے اس کے لیے ایک ہموار ہو رہا تھا راستہ، ایک ہموار ہو رہا تھا راستہ، کیونکہ نبی وہاں پر پیدا ہونے والے ہیں، یا نبی کا وہاں سے تبلیغ شروع کرنے والے ہیں. اس لیے ان کا، مکہ والوں کا یا خاص کر کے قریشیوں کا روب و دبدبہ اور ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے. اگر لوگ وہاں پر نہیں آتے، یمن کی طرف چلے جاتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کی تبلیغ کا طریقہ پھر دوسرا ہوتا. یہ لوگ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب وہاں پر آتے حج کے لیے یا اسی طرح عمرہ کر لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا تھا دعوت کا، تبلیغ کا. آواز آ رہی نا صحیح؟ جی شیخ الحمدللہ ٹھیک آ رہی ہے آواز. شاید آپ کے یہاں کوئی میسج کر رہی ہیں، شاید آپ کے یہاں کوئی دقت ہوگی. بہرحال ٹھیک ہے. لیلاف قریش. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز بریک ہو رہی تھی آپ آواز نہیں سمجھ میں. آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی جب سے. ٹھیک آ رہی ہے نا؟ نہیں ہاں شیخ، ابھی آ رہی، جب سے نہیں آ رہی تھی. اچھا، تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کچھ پرابلم ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری سورہ ہے قریش، اور یہ قریش کے نام سے مشہور ہے سورہ قریش. یہ بھی بہت چھوٹی سورہ ہے، اور اس کا تعلق اکثر مفسرین نے کہا کہ پہلے والی سورہ یعنی سورہ فیل سے ہے. اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. لیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو حفظ و امان دینے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. لیلاف قریش، ٹھیک ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو معمول کرنے کے لیے، امن دینے کے لیے، شانتی دینے کے لیے، گرمی اور ٹھنڈی کے موسم میں سفر. ٹھنڈی اور، آپ لوگ مائک بند کر لیں پلیز، مہربانی کر کے مائک بند کر لیں. تو ان کو شانتی دینے کے لیے گرمی اور ٹھنڈی کے سفر میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن و شانتی دی. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب آئیے مختصر تفسیر کی طرف. جیسا کہ میں نے بتلایا، اس سورہ کا تعلق اکثر مفسرین نے بتلایا کہ پچھلی سورہ یعنی سورہ فیل سے ہے، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، قریش کو معمون کر دیا، ان کو امن دیا. اور کیوں گرمی اور سردی کے موسم میں سفر کیا کرتے تھے. سب کی آواز ٹھیک ہے؟ جی
تو آپ کے یہاں شاید کوئی پرابلم ہے، ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ آواز پرابلم ہے، تو شاید کہ ان کے یہاں کچھ دقت ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے اپنے یہاں نیٹ ورک وغیرہ. جزاکم اللہ خیر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو جو تباہ و برباد کیا، کیونکہ قریش کو معمون بنایا جائے، قریش کو امن و شانتی دی جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لإیلاف قریش، تاکہ قریش معمون ہو جائے، ان کو شانتی مل جائے، ان کو سکون مل جائے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تاکہ ان کو شانتی ملے گرمی اور ٹھنڈی کے سفر میں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں، ایک گرمی میں ایک ٹھنڈی میں. تو گرمی میں ان لوگوں کا سفر شام کی طرف ہوتا تھا اور سردی میں ٹھنڈی میں یمن کی طرف. تو یہ سفر 2 کیا کرتے تھے، جیسے آج کے لوگ یا تو 7 دن ہفتے میں، یا تو مہینے میں کچھ دن، یا سال میں کچھ دن. کچھ لوگوں کا میلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہیں پر کمانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا خاص مہینہ مقرر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، اور انہی میں وہ کمائی کرتے ہیں، انہی میں وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، اور پھر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہفتہ کے 7 دن، مہینوں کے 300 دن اور سال کے 365 دن ہی بزی رہتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں. تو بہرحال وہاں کے لوگ صرف 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں، ایک یمن اور ایک شام. شام جایا کرتے تھے سردی کے موسم، گرمی کے موسم میں، اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے سردی کے موسم میں. تو یہ سفر کیا کرتے تھے، اور انہی 2 سفروں پر ان کا گزارا ہوتا تھا. اگر ان کے اوپر ابرہہ کا حملہ ہوتا اور ابرہہ ان کی ساخت کو، ان کی وقت کو خراب کر لیتا، نہیں ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں ہونے سے تمام لوگوں کا اسی طرح ہوتا ہے، لیکن سب کے یہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں کچھ پرابلم ہے. ہم نے بہت یہ سے کچھ لوگوں کی مدد سے سمجھ لیجئے کہ یہ پرابلم وغیرہ سولو کر دیا گیا ہے، اس لیے پھنستا نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ کیا ہوتا اگر وہاں پر اگر کیا ہوتا کہ ابرہہ کا حملہ ہوتا اور لوگ ڈر جاتے خوف سے، یا اسی طرح سے ان کی قیمت ختم ہو جاتی، تو پھر مشکل ہو جاتا. کیا مشکل ہوتا کہ یہ لوگ سفر نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کا روب و دبدبہ، ان کا خوف دوسروں کے دلوں میں تھا. اس لیے جب بھی سفر کے لیے جایا کرتے تھے، آج کی طرح تو ہے نہیں بیٹھا ابھی اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں سعودی پہنچ گیا، ریاض پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، امریکہ 6 گھنٹے میں پہنچ گیا، ایسا تو تھا نہیں. بلکہ وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے جانوروں میں، مہینوں لگ جاتے تھے. تو اگر اس سفر میں کوئی ڈاکو رہزن اور اس طرح سے ڈکیت کرنے والے، چوری کرنے والے اگر مل جاتے، تو پھر ان کا مال و متاع، سارا پیسہ، سارا کمایا ہوا کیا ہوتا، سب ضبط ہو جاتا، سب چوری کر لیتے لوگ، سب لے لیتے، لوٹ لیتے. لیکن چونکہ ان کا خوف دبدبا تھا لوگوں پر، ان کا ڈر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور جب ابرہہ نے ایسا حملہ کیا اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک ہونا پڑا، ان کا ارادہ کامیاب نہیں ہو پایا، تو اور لوگوں کے دلوں میں ان قریشیوں کا، مکہ والوں کا خوف اور بڑھ گیا. دیکھو یہ تو اللہ والے ہیں، یا ان کا تو اوپر سے بھی کام ہوتا ہے، ان کا تو اوپر سے بھی کام ہوتا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ برا ہوگا. کیونکہ بڑے لشکر کو کامیابی نہیں ملی، ابرہہ کو، بادشاہ کو کامیابی نہیں ملی، تو ہم اگر اس کو لوٹنے جائیں یا اسی طرح سے ان کو تکلیف پہنچانے جائیں تو ہم خود تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے موسم میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اس کی شانتی کے لیے، اس کے سکون ہم نے ایسا کیا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کہا دیکھو کسی پر نعمت کوئی کی جاتی ہے، کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو احسان کا بدلہ بھی چکایا جاتا ہے. احسان کا کم از کم بدلہ پورا نہیں دے سکتے، تو اتنا تو ان کو کرنا چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرے جس رب نے ان کے ڈر اور خوف کو دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا دیا ہے، جس نے
ان کے مقدس گھر کی حفاظت کی ہے. رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ. جتنے بت رکھے ہوئے ہیں بتوں کو توڑ کر, بتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف رب کے سامنے, اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے جس رب نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی ہیں, اور خصوصاً دو انعامات اور دو نعمتیں, ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف اور ڈر کے وقت ان کو امن دیا. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے, اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, لق وقت میدان تھا, لق ودق میدان تھا جیسا کہ پڑھتے, صحرا تھا, کوئی گھاس پھوس کچھ بھی نہیں, جہاں تک کہ پرندہ بھی وہاں پر نہیں مارتا تھا, کوئی پانی نہیں, جیسا کہ جانتے بعد میں زمزم آیا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, تو اس دعا کا نتیجہ تھا اور اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ اس وقت سے جو وہاں ہریالی آئی, اس کے بعد الحمدللہ آج بھی وہاں پر ہریالی موجود ہے, سرسبز و شادابی موجود ہے. اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان قریشیوں کو, مکہ والوں کو اللہ رب العالمین نے بھوک میں کھانا کھلایا, یعنی بھوک لگتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے درخت اگائے ہیں اور اتنے رزق ان کو دیے ہیں کہ ہر طرف سے رزق وہاں پر آتا جاتا ہے, ہر طرف سے وہاں پر رزق پہنچتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا یا معلوم بھی ہوگا آپ کو کہ دیکھیے ہم لوگ موسم میں مکئی کھاتے ہیں, موسم میں ہم ساگ کھاتے ہیں, موسم میں ہم اسی طرح سے پھول گوبھی کہہ لیجئے, بند گوبھی کہہ لیجئے, یہ سب کھاتے ہیں, ساگ, لال ساگ, پالک ساگ, دھنا پتی, مرچ وغیرہ, یہ سب کیا ہے, سبزیاں ہیں. اسی طرح سے پھل فروٹ ہیں جو سیب, کیلا اور ناشپاتی وغیرہ دوسرے پھل فروٹ کی شکل میں ہم جو استعمال کرتے ہیں, یہ موسمی پھل ہیں. اور اگر موسم نہ رہا تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. بن موسم ہم کچھ پا نہیں پاتے ہیں, کچھ پا نہیں سکتے. لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس بستی اور اس شہر میں, اس جگہ میں کہ آپ جب جائیں گی, آپ جب وہاں پر کسی چیز کا مطالبہ کریں گی, وہ آپ کے سامنے تیار ملے گا. ہر موسم میں ہر پھل اور ہر موسم میں ہر سبزی وہاں پر ملتی ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی بات کا تذکرہ فرمایا الذی اطعمہم من جوع, جب جس چیز کی کھانے کی چاہت ہوئی, تمنا ہوئی, فوراً وہ حاصل کر لیا. وآمنہم من خوف, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن اور خوف سے ہٹا کر کے امن میں ان کو داخل کر دیا, ان کو شانتی دی, سکون دیا. اور اس بات کا پورا عالم گواہ ہے, پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ وہاں امن اور شانتی ہے, امن و امان ہے. کوئی بھی مرد ہو, کوئی بھی عورت ہو, کوئی بھی لڑکی ہو, کوئی بھی بچہ ہو, چلے جائے, کہیں کا بھی سفر کر لے, انشاءاللہ العزیز اس کو امن حاصل ہوگا. رجال الامن کے نام سے وہاں پر سیکورٹی ہوتی ہے وہاں پر آپ کی حفاظت کے لیے. یا اسی طرح سے آپ کا سامان اگر کہیں گر جائے, کہیں رکھ آپ نے دیا ہے اور بھول گئی, اور اس کے بعد دوبارہ آپ جائیں تو وہ سامان آپ کو واپس مل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ امن ہے, سکون ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی وقت, رات میں, دن میں, دوپہر میں, شام میں, کبھی بھی آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں, کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں. اگر پریشان کرے بھی, ہر جگہ انسانوں میں شیطان بھی ہوتے ہیں, تو اگر پریشان بھی کرے فوراً شکایت کرے, فوراً کارروائی. تو یہ امن ہے, امن و شانتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا. وآمنہم من خوف, اور ان کو خوف سے ہٹا کر امن میں داخل کیا. خوف نام کی کوئی چیز نہیں. اسی طرح سے آپ کسی بھی شکایت کہیں بھی, کسی بھی شکایت لے کر کے, کسی کی شکایت کہیں بھی لے کر کے جا سکتی ہیں آرام سے, کوئی دقت کی بات نہیں. آپ حق پر ہیں تو حق آپ کو ملے گا. یہ کیا ہے؟ امن ہے. اور یہ دو نعمتیں, یہی دو نعمتیں ہیں جن کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھوک لگے تو کھانا مل جائے, ہمارا پیٹ بھر جائے, ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے, اسی طرح سے ہمارے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے. کیا ہم چاہتے ہیں؟ بس یہی. اور دوسرا یہ کہ ہم سے رہیں, سکون سے رہیں. ہر کوئی چاہتا سکون. تو سکون کیا ہوتا ہے؟ بچے جب ہلہ گلا کرتے ہیں, یا ہمارے بھائی بہن جب ہلہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سکون دو, سکون سے تو رہنے دو. دن بھر تھکا ہارا آرام, سکون سے رہنے دو. اور آپ لوگ کہتے ہیں دن بھر تو کام کی ہوئی ہیں, یا پارٹی میں گئی ہے, یا یہ ہے وہ ہے, مہمان آئے ہوئے تھے,
اب تو چین سے رہنے دو، ہمیں کیا چاہیے؟ چین چاہیے، سکون چاہیے، ہر ایک کو یہی چاہیے. اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے اور ہم لوگوں کو بھی بہت حد تک دی ہے. اگر ہمیں ان دو نعمتوں سے محرومی ہے، اگر ہم یہ دونوں نعمتوں سے محروم ہیں، تو ہمیں ان دونوں نعمتوں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امن سکون دے اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، ہماری روزی روٹی کا انتظام کر دے یہ. اور اگر ہمیں یہ دونوں نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے روزی بھی دی ہے، رزق بھی دے رہا ہے، کسی طرح کی پریشانی ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بنایا، اور اسی طرح سے ہمارے گھر میں یا ہمارے گاؤں بستی میں، ہمارے شہر میں اگر شانتی ہے، امن ہے، ہم آرام سے رہ رہے ہیں، اگر یہ دونوں نعمتیں ہیں تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں تھوڑی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. ان دونوں نعمتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان دونوں نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اعمال کرنا چاہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان دونوں نعمتوں سے ہمیشہ تو سرفراز کر، اور اسی طرح سے اگر ہمیں یہ دونوں نعمتیں ملی ہے رب العالمین ہمیں ان کے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما، آمین. اگر کوئی سوال ہو آپ کے پاس یا کسی طرح کا اشکال ہو، یا اسی طرح سے جو تفسیریں پڑھی گئی ہیں کتاب کے تعلق سے، درس کے تعلق سے، آگے کے شیڈول کے تعلق سے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو آپ بلا جھجک آپ میسج باکس میں جا کر کے میسج کر سکتی ہیں. یا اسی طرح سے اگر کبھی اور آپ کو یاد آئے، ابھی آپ کے دل اور دماغ میں نہ آیا ہو تو بعد میں اگر آئے تو آپ ضرور گروپ میں کسی ایڈمن کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ تشفی بخش جواب دینے کی